بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہریار افریدی کی کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس بابر ستار صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران میں نے ان کو بتایا کہ یہ 7ویں دفعہ ہے کہ ان پہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ڈیٹینشن ان کی ہوئی ہے، جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ اس سے قبل بھی اسلام آباد کے اسی ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان پہ 3 MPO لاگو کیا تھا، جو کہ آنریبل جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس کو سیٹیسفائڈ کیا تھا، ساتھ میں اس آرڈر کو آربیٹری اور انلیگل اور وائڈ ڈکلیئر کیا تھا۔ اس سے قبل 3 دفعہ ڈی سی راولپنڈی نے ان کے خلاف 3 MPO لگایا، ایک دفعہ جو ہے جیلم کے ڈی سی نے 3 MPO جو ہے ان پہ نافذ العمل کیا، جبکہ اس سے قبل ڈی سی پہ کوارٹ نے بھی ان کے خلاف 3 MPO لاگو کیا تھا۔ اس کے علاوہ 6 لگ بھگ FIR ان کے خلاف درج ہوئی، اور ان تمام کیسز میں عدالتوں نے ان کو ریلیز کیا۔ جب آخری دفعہ 3 MPO لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اس آرڈر کے ساتھ کہ ڈی سی راولپنڈی خود پیش ہو کے بتائیں کہ یہ کیوں کر یک کے بعد دیگر 3 MPO ان پہ لاگو کر رہے ہیں، تو ڈی سی راولپنڈی نے وڈرا کیا، اور اسی دن جو ہے ڈی سی اسلام آباد نے 3 MPO لاگو کیا۔ آج عدالت کو یہ تمام تفصیلات معلوم ہوئی۔ اس سے قبل پچھلی پیشی پہ عدالت نے ان وجوہات کی بنا پہ ڈی سی اسلام آباد کو تمین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ آج IG اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، SSP اور تمام انتظامی افسران پیش ہوئے اور عدالت کو وضاحت دینے کی کوشش کی، تاہم عدالت قائل نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے ان کے خلاف تمین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو جو ہے اس میں پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے، وہ ان کو پراسیکیوٹ کریں گے۔ ڈی سی اسلام آباد، SSP اسلام آباد جو ہے اور چیف کمشنر IG کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑے سوچ سمجھ کے ایفیڈیوٹ پہ بیان جمع کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بیان ایسا ہو کہ جس پہ ان کے خلاف مزید تادیبی کارروائی ہو۔ اگلی پیشی کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ شہریار افریدی کو ریلیز کر دیا ہے، اور ساتھ میں انتظامی افسران کو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی اگر شخص شہریار افریدی کی سیکیورٹی کو بریچ کرے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو چیف کمشنر اور IG اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آج ہی شاندانہ گلزار کے بھی کیس کی سماعت ہوئی، اور ان کا بھی یہی اکاؤنٹ تھا، یہی سٹوری تھی جو ہم نے عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے انہی شرائط پہ اور انہی احکامات کے تحت شاندانہ گلزار کو بھی ریلیز کر دیا۔ شہریار افریدی کی ہتھکڑیاں عدالت نے خود ہی ادھر ہی IG کو حکم دیا کہ ابھی اسی وقت ان کی رہائی کی جاتی ہے، اور ان کی ہتھکڑیاں عدالت کے اندر ہی کھول دی گئی، اور یہی کارروائی جو ہے ریلیز شاندانہ گلزار کا بھی ہوا۔ خان صاحب کے میسیجز پہ پابندی ہے پورے پاکستان میں، اس کا نام لینے پہ پابندی ہے پورے پاکستان میں، ان کے وکیل سے ان کی ملاقات پہ پابندی ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں نا، ان کو قانونی حقوق لینے پہ پابندی ہے۔ جو جیل جہاں پہ ان کو رکھنا تھا، اڈیالہ جیل، وہاں رکھنے پہ پابندی ہے۔ جو کلاس ان کو انٹائٹل ہے اس پہ پابندی ہے۔ ان کے معالج کی ان سے ملاقات پہ پابندی ہے۔ ان کے سیاسی جو اقاربین ہیں ان کی ملاقات پہ پابندی ہے۔ غرض آئین پاکستان کے تحت جتنے بنیادی حقوق چیئرمین PTI کو حاصل ہیں یا پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہے، آزادی اظہار رائے، آزادی جائن کرنے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے PTI کا ایجنڈا پھرانے پہ، آزادی آربیٹری اریسٹ کے اگینسٹ، ایلیگل ڈیٹینشن کے اگینسٹ، یہ تمام بنیادی حقوق ہیں جو پورے پاکستانیوں کو حاصل ہے آئین کے تحت، لیکن عملاً جو ہیں یہ سلب ہو چکے ہیں، اور یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ 11 دن ہو گئے ہیں چیئرمین PTI کو جیل میں نظر بند ہوئے، آج تک ان کے کسی وکیل کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2 دفعہ عدالت عالیہ اسلام آباد نے احکامات بھی جاری کیے، میں گیا، میرے کولیگز گئے، بجائے اس کے ہماری ملاقات کراتے، کبھی پرچے کرتے ہیں، کبھی اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عوامل جاری ہیں، اور ہم قانون کا سہارا لے کے عدالتوں کے پاس آ جاتے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں امید ہے۔ آج جو بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ ایک تاریخی
فیصلہ ہے. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا. ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج انوار الحق پنو صاحب نے فیصلہ کیا تھا. یہ 3 آنریبل جج صاحبان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے فیصلے صادر کر کے پاکستانیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی بھی عدالت رول آف لا پہ بلیو بھی کرتی ہیں اور عدالت بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے فیصلے بھی صادر کرتی ہے. اور یہ اسلام آباد میں رول آف لا کے لیے آج کا فیصلہ جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے میں، رول آف لا کو واپس لوگوں کا فیتھ اور بلیف اس پہ ریسٹور کرنے میں، اور جو پولیس کی زیادتیاں ہیں، گھروں میں گھسنا، بغیر وارنٹ کے لوگوں کو گرفتار کرنا، اب سے بے جا میں رکھنا، لوگوں کو مسنگ پرسن میں تبدیل کرنا، ان چیزوں پہ جو ہیں جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو اب توہین عدالت کے نوٹسز بھی مل رہے ہیں، اور صرف توہین عدالت کا نوٹس نہیں ہے، عدالت نے جو آج حکم نامہ لکھوایا ہے اس میں جو ہے یہ عمل جو ہے اسلام آباد پولیس کا اور ڈی سی اسلام آباد کا، اس کو قانون کے ساتھ مذاق کے مترادف قرار دیا ہے. تو یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ان افسران کے لیے برآمد ہوگے، اور ہم عدالت کی معاونت کریں گے. میں بذات خود عدالت کی معاونت کروں گا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے آئی جی کا یونیفارم پہن کے اور جنہوں نے ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، بنیادی حقوق کی ایسی پامالی کی ہیں کہ جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہ لوگ جو ہیں قانون کا لبادہ اوڑھ کے، اور اسلام آباد میں انہوں نے پولیس نے ڈکیتیاں بھی کی ہیں، لوگوں کے سیف کاٹے ہیں، جو عوامل انہوں نے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ کی ہیں. آج عدالت کو میں نے بتایا اسلام آباد کو انہوں نے چنا ہے حقوق کی پامالی کے لیے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہی لوگ ان کو یہ کام کرتے ہیں. یہ کہیے گا کہ الیکشنز کی آمد ہے، کیئر ٹیکر حکومت آ چکی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے متعدد رہنما اس وقت بھی غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے. کمپین کیسے کریں گے؟ کہاں غائب ہیں، کہاں چھپے ہوئے، کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک قانونی جنگ لڑ رہی ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے احکامات کے تحت ہم ان کی لیگل ٹیم ہر ایک زیادتی کے حوالے سے عدالتوں کے پاس آ کے رجوع کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو 14 اگست میں جھنڈے پبلک میں لے جانے کی اجازت نہیں دی. صرف جھنڈے لے کر پھرنے پر سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان میں FIR ہوئی ہیں. ابھی بھی ہمارے ورکرز پابند سلاسل ہیں. جہاں جس ملک کے شہریوں کو آزادی کے موقع پر اپنی پسند کی پارٹی کا جھنڈا پھرانے کی آزادی نہ ہو، وہاں صحیح معنوں میں آزادی کا جشن منانا ایک مذاق لگتا ہے. ہم نے اس ملک میں پاکستان کے عوام نے مل کے قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور جس کے لیے عوام نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی قربانیاں دینی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی پابند سلاسل ہیں. یہ ان ہی کی خواہش تھی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، باہر نہ نکلیں. لیڈرز کو انہوں نے کہا تھا الیکشن آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے احکامات کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. 22 اگست کو عمران خان صاحب کی دوبارہ جو سزا ہوئی ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی ہے. عمران خان صاحب آپ کو جلد رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یا ان کی گرفتاری ان کی جو حراست میں وہ ماضی کا حصہ بن جائے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی اگر توشہ خانہ کیس میں رہائی ہوتی بھی ہے تو انہوں نے پلان بی کے تحت ان کو نیب کیسز میں اور دیگر ان کیسز میں گرفتار کرنا ہے جن کیسز میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے. تو لہٰذا جلد گرفتاری کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جن کیسز میں ان کی گرفتاری مطلوب ہے ان میں ان کی ضمانت کرا. شیر افضل پرویز صاحب یہ کہیے گا کہ اگر خان صاحب زیادہ عرصے کے لیے جیل کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پی ایم شپ کے لیے کون امیدوار ہوگا، کون پی ایم شپ بطور وزیر اعظم امیدوار ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر خان صاحب جیل کے اندر رہتے ہیں الیکشنز کے دوران؟ اگر وہ جیل کے اندر بھی رہتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہی ہمارا امیدوار ہوگا. وزیر اعظم
वज़ीर आज़म के लिए, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का खतरा है। इत्तला आज हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 2 हफ्ते तक वो अदालत के कस्टडी में होगा, कोई भी उसको ना गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई अथॉरिटी जो है उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले सकती है। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को इसका पाबंद किया है कि अगर शहरियार अफरीदी को इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ने किसी ने उठाया तो आप जिम्मेदार होंगे। सर, बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, तो बताया ये जा रहा है कि उनको सेल में मुलाकात करवाई है या किसी जो सुपरिटेंडेंट का कमरा होता है वहाँ मुलाकात करवाई है। बाहर आके उन्होंने क्या बताया है, खान साहब का क्या जज्बा है, क्या पैगाम दिया है? उनके इस मुलाकात के हवाले से मेरी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई है, तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता।